کر مر جائے، اس دوران جتنا بھی وہ فاصلہ طے کرے گا اتنا اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ روزے کی پہلی فضیلت ہے۔ روزے کی دوسری فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب دعا مانگتا ہے تو دعا جس ٹائم وہ مانگتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے آمین کہہ دیتے ہیں۔ یہ روزے کی دوسری بڑی فضیلت ہے۔ روزے کی تیسری فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور وہ افطار کے وقت اپنے باری تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، جس ٹائم وہ دعا مانگتا ہے، جس دن بھی وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار جب خلوص دل سے روزہ رکھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں سامنے آئے گا اور کہے گا، اے باری تعالی، اس کو میں نے دنیا میں کھانے پینے سے دور رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں آج قبول فرما۔ اور قرآن پاک کہے گا، اے باری تعالیٰ، یہ مجھے دنیا میں سحر سے لے کر غروب تک پڑھتا تھا، جب صبح فجر کی نماز ہوتی تھی تو فجر کے بعد یہ مجھے پڑھنے میں مشغول ہوتا تھا، اسی طرح ظہر کے بعد، اسی طرح عصر کے بعد، اسی طرح مغرب کے بعد اور اسی طرح عشاء کے بعد، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو باری تعالیٰ کہیں گے کہ قرآن پاک اور روزے سے میں نے تم دونوں کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی اور اس کو معاف کر دیا۔ روزے کی پانچویں فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک ایسا سایہ دار درخت مقرر فرما دیتے ہیں کہ جس کا سایہ اتنا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا ہے کہ اگر وہ اس کے سائے میں 500 سال تک دوڑتا رہے لیکن اس کا سایہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا اس درخت کا سایہ ہے۔ یہ روزے کی پانچویں بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے روزے دار کے لیے ایک مقرر فرمائی ہے۔ چھٹی فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ خلوص دل سے روزہ رکھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تو سب سے بڑی فضیلت اور سب سے آخری فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں اور روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی روزہ رکھنے کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی اور تراویح میں قرآن پاک سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ قوت نصیب فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔